ابتدائی اسلامی تاریخ میں دو ایسے اہم واقعات ہیں جو دیکھنے میں بالکل الگ لگتے ہیں۔ ایک بہت ہی ذاتی خاموش وعدہ جو مشن کے بالکل شروع میں کیا گیا، اور دوسرا 23 سال بعد مشن کے آخر میں کیا گیا ایک بہت بڑا عوامی اعلان۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات آپس میں جڑے کیسے ہیں؟ آئیے اس گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوچئے ذرا، ایک طرف ایک چھوٹا سا نجی سا خاندانی عشائیہ، اور پھر 23 سال بعد ایک تپتے ہوئے صحرا میں لاکھوں کا مجمع۔ یہ بھلا ایک ہی کہانی کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سننے میں تو بالکل دو الگ الگ دنیایں لگتی ہیں، نہیں؟ لیکن جس سورس مٹیریل کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ان کا آپس میں ایک بہت ہی گہرا، بہت ضروری کنیکشن ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کنیکشن ہے کیا۔ اب ذرا ان دونوں واقعات کے پیمانے میں جو زبردست فرق ہے اس پر ایک نظر ڈالیں۔ ایک طرف ہے دعوت ذوالعشیرہ، ایک نجی گھر میں صرف کوئی 40 رشتہ داروں کے ساتھ، اور وہ بھی مشن کے بالکل آغاز میں۔ اور دوسری طرف ہے غدیر خم کا واقعہ، ایک کھلے صحرا میں 1,20,000 سے بھی زیادہ حاجیوں کے سامنے، مشن کے بالکل آخر میں۔ مطلب حالات اور ماحول میں اس سے بڑا فرق شاید ہی ممکن ہو۔ تو آئیے اس کہانی کی بالکل جڑ سے شروع کرتے ہیں، اس مقام سے جہاں یہ سب کچھ ایک ذاتی وعدے کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اس واقعے کا نام ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ یہ وہ موقع تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اسلام کا پیغام سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچائیں۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ سورس کے مطابق پہلے 2 دن تو ان کے چچا ابو لہب نے ہنگامہ کر کے بات شروع ہی نہیں ہونے دی۔ پھر تیسری کوشش پر ایک اور چچا یعنی انتہائی قابل احترام ابو طالب نے معاملے کو سنبھالا۔ انہوں نے ابو لہب کو خاموش کرایا اور یہ یقینی بنایا کہ اب ہر کوئی توجہ سے سننے کے لیے تیار ہے۔ تو بس اب سٹیج تیار تھا۔ جب سب خاموش ہو کر سننے لگے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی پیشکش کی جو صرف ایمان لانے کی دعوت سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اس بڑے کام میں، اس مشن میں ایک حقیقی ساتھی ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جو بھی آگے آئے گا وہ ان کا بھائی ہوگا، ان کا جانشین ہوگا اور ان کا نمائندہ یعنی خلیفہ۔ اب ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ ایک کمرہ ہے جس میں قبیلے کے تقریباً 40 سینئر تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، اور جب پیغمبر نے یہ تاریخی پیشکش کی تو پورے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا، مکمل خاموشی۔ اور پھر اس خاموشی کو ایک شخص نے توڑا جو اٹھ کے کھڑا ہوا، اور یہ کوئی بزرگ نہیں تھا بلکہ یہ اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر فرد تھا، ایک نوجوان لڑکا، علی ابن ابی طالب۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ ایک 2 طرفہ معاہدہ تھا، ایک پکا عہد۔ علی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مشن کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا عہد کیا، اور بدلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا جانشین بنانے کا وعدہ کیا۔ یہ ایک باہمی وعدہ تھا جو اس دن طے پایا۔ دیکھیے، وعدے کرنا ایک بات ہے اور انہیں نبھانا، انہیں کما کر دکھانا بالکل دوسری۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں اس وعدے کو عملی طور پر ثابت کیا گیا۔ اگلے 23 سالوں میں علی نے اپنے عہد کو ہر قدم پر نبھایا۔ مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے بچانے سے لے کر شعب ابی طالب کے بائیکاٹ کے دوران ان کے ساتھ بھوکا رہنے تک، اور پھر ہجرت کی وہ رات جب اپنی جان خطرے میں ڈال کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تاکہ وہ محفوظ طریقے سے مدینہ ہجرت کر سکیں۔ پھر مدینہ میں بدر، احد اور خیبر جیسی بڑی جنگوں میں ان کا کردار سب سے اہم رہا۔ ان کی وفاداری بے مثال تھی۔ یہی وہ اعمال تھے جنہوں نے اس ابتدائی وعدے کو سچ کر دکھایا۔ چلیں اب تیزی سے 23 سال آگے چلتے ہیں۔ علی اپنا وعدہ نبھا چکے تھے، اب وقت تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وعدہ پورا کریں، لیکن اس بار انداز بالکل مختلف تھا۔ جی ہاں، اس بار یہ 40 رشتہ داروں کا کوئی نجی عشائیہ نہیں تھا۔ اس بار کا پیمانہ ناقابل یقین حد تک بڑا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں 1,20,000 سے بھی زیادہ لوگوں کے ایک بہت بڑے ہجوم کی، جو غدیر خم کے مقام پر تپتے صحرا میں اکٹھا تھے۔ اور ٹھیک اسی نازک لمحے میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس کا لہجہ بہت ہی سنجیدہ اور فوری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص پیغام پہنچانے کا حکم دیتی ہے، اور ساتھ ہی خبردار کرتی ہے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گیا تو سمجھو کہ پورا 23 سالہ مشن ہی ادھورا رہ جائے گا، اور اسی کے ساتھ خدائی حفاظت کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس حکم کے ملتے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو وہیں روک دیتے ہیں۔ جو لوگ آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اونٹوں کے کجاووں سے ایک عارضی اسٹیج بنایا جاتا ہے، اور وہ اس بہت بڑے مجمع سے خطاب شروع کرتے ہیں۔
اپنے خطاب میں وہ پہلے مجمع سے اپنے اختیار کے بارے میں ایک بنیادی سوال پوچھتے ہیں اور تمام لوگ ایک آواز ہو کر ان کے اختیار کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس تصدیق کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اتنا بلند کیا کہ اس لاکھوں کے مجمع میں ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے، اور پھر وہ مشہور اور فیصلہ کن اعلان کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہاں لفظ مولا بہت اہم ہے، جس کے معنی دوست سے لے کر سرپرست، آقا یا لیڈر تک ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے یہ جملہ صرف ایک بار نہیں کہا، سورس کے مطابق اس کو 3 یا شاید 4 بار دہرایا گیا، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے اور ہر کوئی اس بات کو سن بھی لے اور اس کے وزن کو محسوس بھی کر لے۔ تو آئیے اب ان تمام نکات کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ آخر یہ سورس اس بڑے عوامی اعلان کو کئی دہائیاں پرانے اس چھوٹے سے ذاتی وعدے سے جوڑتا کیسے ہے؟ جب اس کہانی کو اس ترتیب سے دیکھا جائے تو ساری منطق بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ پہلا قدم، مشن کے شروع میں جانشینی کا ایک وعدہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا قدم، اس وعدے کو 2 دہائیوں کی بے مثال وفاداری اور قربانی کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور آخری قدم، مشن کے آخر میں اسی وعدے کو عوامی سطح پر پورا کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ اعلان تھا کیا جو اتنا اہم تھا کہ اسے نہ کرنا پورے 23 سال کے مشن کی ناکامی کے برابر قرار دیا گیا؟ سورس کا استدلال یہ ہے کہ اس کا واحد منطقی جواب ذوالعشیرہ میں کیا گیا وعدہ ہے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بنیادی عہد کو عوامی سطح پر پورا نہ کرتے تو ان کے اپنے الفاظ اور وعدے کی ساخت پر سوال اٹھ سکتا تھا۔ اور خدائی حفاظت کے وعدے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ جس طرح اس وعدے کی نجی محفل میں ابو لہب نے مخالفت کی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جانشینی کے اس عوامی اعلان پر بھی شدید مخالفت ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عام خطبہ نہیں تھا، بلکہ ایک بنیادی عہد کی تکمیل تھی۔ اور یہ نظریہ غدیر کو ایک الگ تھلگ واقعہ کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے برسوں پہلے ایک نجی محفل میں کیے گئے وعدے کا شاندار عوامی اختتام قرار دیتا ہے۔ یہ وہ دھاگا ہے جو مشن کے بالکل آغاز کو اس کے بالکل آخر سے جوڑتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسے وعدے کی کہانی ہے جو کیا گیا، جسے کمایا گیا اور آخرکار لاکھوں کے سامنے پورا کیا گیا۔